بھائی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اصل بنیادی اختلاف کیا تھا، اس پر شرح صدر کر دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلے تو ایک چیز سمجھیں، یہ امیر معاویہ نہ کہا کریں، اس میں تھوڑی تصحیح کریں۔ اگر آپ نے امیر معاویہ کہنا ہے تو یوں کہا کریں امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر معاویہ۔ یہ خالصتاً ناسبیوں کی اصطلاح ہے کہ علی کو علی کہنا اور معاویہ کو امیر کہنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر آپ نے کہنا ہے، ہمارے شیخ بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی صحابہ کرام یہ خلفائے راشدین کا نام لیتے تھے تو اس طرح کہتے تھے امیر ابو بکر، امیر عمر، امیر عثمان، امیر علی، امیر حسن، امیر معاویہ۔ تو صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر نہیں لگے گا، پھر سارے صحابہ کے ساتھ، یعنی سارے خلفائے راشدین کے ساتھ لگے گا۔ اور اس میں ان میں بنیادی اختلاف کیا تھا؟ ان میں بنیادی اختلاف یہ تھا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تم علی کی بیعت نہیں کرتے ہو، تم خود کو علی سے افضل سمجھتے ہو یا تم خلافت پر اپنا حق سمجھتے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر کہا نہ تو میں علی سے افضل ہوں، نہ خلافت پر علی سے زیادہ کسی کا حق ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ عثمان میرے بھائی تھے، عثمان میرے بھائی تھے، اور میں دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اپنے بھائی کے خون کے بدلے کے سوال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ اپنے مقتولوں کے قتل کا قصاص فرض کیا گیا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل تھی اپنے مقتولین کے قتل کے قصاص کا سوال کرنے کی، انہوں نے اس کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر نا یہ بلوے کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہوتی ہے تو سارے کے سارے بلوائیوں کو قتل نہیں کر دیا جاتا، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ قاتل کی تحقیقات ہوتی ہے اور قاتل کو جو نا کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بلوے کا معاملہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم تو ان سب کو قتل نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اس کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے، اور اس سے پہلے آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ تم بیعت کرو، ایک خلافت کے دہارے کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر ہم اس معاملے کو مل کر دیکھیں گے۔ اور ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شورشوں کے خلاف یہ کہا گیا تھا نا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں ہم ان سب کو قتل کر دیں، اپنے البدایہ والنہایہ، کہ جب ان شورشیوں کے خلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلوائی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں ہم ان سب کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کی جو فہم و فراست تھی وہ بالکل صحیح تھی، یہ سب قتل کے لائق تھے۔ الفتنۃ اشد من القتل، امت میں ایک ایسا فتنہ یہ لوگ کر گئے کہ جس کا بھگتان آج تک امت کر رہی ہے، ایسی ہے نا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فطرتی نرمی کی وجہ سے ان کو معاف کرا، ان کو قتل نہیں ہونے دیا، ان کے خلاف کوئی سخت حکم آپ نے جاری نہیں کیا، نتیجتاً وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امت کے سامنے یہ تجربہ آ گیا کہ شورشوں باغیوں کا حل کیا ہے؟ قتل کرو۔ تو اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجے میں دوسرا کرائم ہوگا، دوسرا شخص ٹارگٹ ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا، پھر پانچواں ہوگا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ ان کا ہاتھ کھل گیا ہے اور امت کے اکابرین تک پہنچ گیا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ تھم جائے گا، اور پھر جو آپ کی فراست تھی وہی ہوا، پھر علی شہید ہوئے یا نہیں، پھر حسن پہ حملہ ہوا یا نہیں، پھر عبداللہ بن زبیر زخمی ہوئے یا نہیں، پھر عمار شہید ہوئے یا نہیں، پھر عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ شہید کیے گئے یا نہیں، اور پھر حسین بمیں اپنے اہل و عیال بے دردی سے شہید ہوئے یا نہیں۔ تو یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں قتل کر دیں، آپ کی سانس لے لیں، ہم آپ سے بیعت کریں، خس کم جہاں پاک۔